اور لوگوں میں نے تمہیں ایسی رات دی ہے جو 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ اولا ہے۔ حضرت عمر گھر میں گئے، دروازہ بند کر لیا، ابو بکر باہر آئے، دروازہ دستک دے رہے ہیں، حضرت عمر کھول نہیں رہے۔ اس کائنات میں کیا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مزاج کسی کا ہو سکتا ہے؟ مسلمان آج اتنی تعداد میں ہیں، اتنی کثرت میں ہیں، اور اتنی بڑی جماعتیں مسلمانوں کی موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم پستہ ہو رہے ہیں؟ تو پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وجہ یہ ہے کہ ہم آپسی اختلافات میں پڑ چکے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر تو ایک ملت بنا ہوا ہے، ایک جماعت بنا ہوا ہے، ایک گروہ بنا ہوا ہے، لیکن امت مسلمہ وہ بکھری ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، گروہوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، پارٹیوں میں بکھری ہوئی ہے، جس وجہ سے آج یہ سارے حالات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے کو بڑی وضاحت کے ساتھ کوشش کی آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کہ جو لوگ مسلمانوں میں سے جھگڑیں گے، اختلافات کے اندر پڑیں گے، وہ دنیا کی ناکامی تو سمیٹیں گے ہی سمیٹیں گے، آخرت کی بھی ناکامی ان کی منتظر ہوگی، آخرت میں بھی ان کا حال حشر نشر ہونا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت رکھی تھی کہ دیکھیں لیلۃ القدر کی رات، اتنی بڑی رات کہ کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے تمہیں ایسی رات دی ہے جو 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ اولا ہے، بہتر ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بات تو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جناب لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے میں سے کسی طاق رات میں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کا متعین کر کے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہوتا کیا ہے، 2 لوگوں کے جھگڑے کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لیلۃ القدر کی رات کی تعینی بھلا دی گئی، مجھے بھلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے۔ وجہ بیس کیا بنی کہ 2 مسلمان جھگڑ رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مدینۃ الرسول میں ہیں، مدینۃ المنورہ میں ہیں، اور آپ نے نماز کی امامت صحت کے حالت میں نہ کرائی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہو اور حضور نے مدینہ میں نماز نہ پڑھائی ہو۔ ایک موقع تاریخ میں آتا ہے کہ 2 قبائل لڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کے لیے گئے، اور اس کام کی وجہ سے یہ پہلی نماز تھی کہ حضور مدینہ میں تھے اور مدینۃ الرسول میں، مدینۃ المنورہ میں جماعت سے نماز نہ کروا سکے۔ وجہ اور بیس کیا؟ لوگ جھگڑے ہوئے ہیں، یہ خاندان جھگڑے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اگر بڑھ گیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اذا اتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، بخاری شریف کی روایت۔ کہا کہ جب 2 مسلمان جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک نے تلوار نکالی، دوسرے نے تلوار نکالی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا یہ دونوں جہنمی مسلمان۔ چلو سمجھ آ گئی، ایک جس کو مارا گیا اس پر تو ظلم ہوا ہے، اس کو جہنمی کیوں کہا گیا؟ پہلے نے تو قتل کر دیا، اس بیس پر اللہ کے نزدیک اس کو سزا مل رہی ہے، دوسرے کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ دوسرے کو حضور نے جہنمی کیوں فرمایا؟
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا بھی تو قتل ہونے والا بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے بھی تو اس کے خلاف تلوار نکالی ہوئی تھی، اس لیے فرمایا کلاہما فی النار، یہ دونوں جہنمی ہیں، یہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہ درد دل رکھ رہا ہوں کہ بھائیوں، یہ مسلمانوں کے جھگڑے اور یہ اختلاف اور یہ لڑائیاں اور یہ تنازعات، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کو اور لاحق نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات دل میں آ گئی، ہاں جی یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے مسلمان جھگڑتے ہیں؟ کیا وجہ ہے مسلمان اختلافات میں ہیں؟ تو پیارو، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے لوگو میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، بلکہ اس کی جگہ ایک اور روایت کہ میرے حضور کیا فرماتے ہیں، المسلم اذا يخالط الناس ويصبر على آذاهم خیر من مسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ حضور فرماتے ہیں مومن، مسلمان وہ جو لوگوں میں رہتا ہے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے، سوسائٹی کا حصہ ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بہتر ہے اس مسلمان سے کہ جو کنارہ کشی اختیار کر جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں اس دنیا میں نہیں رہتا، ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، میں جنگل میں جاتا ہوں، دیہات میں جاتا ہوں، یہ لوگ مجھے بڑی تکلیفیں دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ لوگوں کے ساتھ رہنے والا زیادہ اعلیٰ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اللہ کے نزدیک اعمال میں قبولیت رکھنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو باتوں کا آپس میں ربط کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، ایک شخص ہے وہ لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، دو جملے ہیں، دو مضامین ہیں، ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان لوگوں میں رہے گا تو اسے لوگوں کی طرف سے تکالیف پہنچیں گی۔ جب لوگوں میں رہیں گے نا ایک ہی سوسائٹی میں، تو ایک دوسرے سے آزمائشیں پہنچیں گی، تکالیف پہنچیں گی، امتحانات آئیں گے، درد اور سہنے پڑیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، وہ مومن جو لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے۔ اب اتنا تو کنفرم ہو گیا، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس سوسائٹی میں رہیں گے، اس ماحول میں رہیں گے، اس معاشرے میں رہیں گے، ہمیں تکالیف پہنچیں گی، ہمارے اوپر امتحان آئیں گے، ہم تکالیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کیا کریں، اب کیا کیا جائے؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، جتنے بھی لوگ پیدا کیے ہیں، ان کو اللہ نے ایک بالشت کا چہرہ دیا ہے، اس پر دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، ایک زبان ہے، لیکن اس پوری کائنات میں بسنے والے مسلمان یا بسنے والے جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کیا انسانوں کی، وہ شکل میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے یہ فلانا فلانے کی طرح ہیں، بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ حالانکہ چہرہ ہے اور چہرے پر ایک بالش کا چہرہ ہے، اس پر دو آنکھیں سب کی لگی ہیں، ناک لگا ہے، کان لگے ہیں، منہ ہے، زبان ہے، دانت ہیں، لیکن یہ اختلاف کیوں ہے؟ کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ بہرحال کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ایک دوسرے سے میچ کر رہا ہو نا، تو ہم حیران ہوتے ہو یار یہ دیکھو یہ ایک طرح کے ہیں، حالانکہ میچ نہیں ہو رہا ہوتا، کہیں قریب قریب کی بات ہوتی ہے، کہیں قریب قریب کہتے ہیں یہ تو ٹوئنس ہیں جی آپس میں، کہیں قریب قریب کی بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو یار یہ تو بالکل ایک ہی طرح کے لگ رہے ہیں،
یہ تو بالکل اپنے دادا کے اوپر چلا گیا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کو یہ جو اللہ نے یہ پورے دیے ہیں، یہ فنگر پرنٹس دیے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ یعنی آپ جب بھی کوئی بھی دستاویز پر جب جو ہے نا سائن کرتے ہیں تو ساتھ آپ کو انگوٹھا لگواتے ہیں، جناب یہ انگوٹھا بھی لگائیں۔ بھئی انگوٹھا تو سب کا انگوٹھا ہی ہے، اس کو لگانے کا کیا فائدہ؟ نہیں، اس کے اندر جو لائنیں ہیں یہ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی بھائی، اس لیے انگوٹھا لگواتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جیسے شکل مختلف، جیسے انگوٹھا مختلف، ایسے ہی حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، لوگوں کے آپس میں مزاج مختلف ہیں۔ ایک گھر ہوتا ہے، گھر میں جی یہ بچہ جی ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے جی، اور یہ بڑا نالائق ہے، کن ذہن سا ہے۔ کیوں؟ والدین کیا مختلف ہیں؟ نہیں، والدین تو ایک ہی ہیں۔ کیا کھانا مختلف کھاتے رہے؟ نہیں جی، کھانا بھی ایک کھاتے رہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک کن ذہن ہے اور ایک ذہین ہے۔ اور جی یہ بچہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا شرارتی ہے اور یہ ماشاءاللہ بڑا شریف طبع ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ ایک ہی ماں باپ نے تربیت کی، ایک ہی غذا کھائی، یہ مختلف کیوں ہیں آپس میں؟ ان کے مزاج کے اندر فرق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے، ہر ایک اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، فنگر پرنٹس کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ گھنٹوں سناتے رہے نا، وہ سر نیچے رکھ کے سنتے رہیں گے، جواب بھی نہیں دیں گے، تلخ لہجہ بھی نہیں بنائیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آپ انہیں ہلکا سی چیزیں کہتے ہیں نا چھیڑ دیں تو وہ آسمان جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسان نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بھائی ان کے مزاج مختلف ہیں، اور یہ مزاج صرف ہم میں نہیں کہ ہمارے مزاج، یہ دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہر ایک کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی چند مثالیں دیتا ہوں، انشاءاللہ بات اپنی مکمل کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ مزاج کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں اس کائنات میں کیا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مزاج کسی کا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے 1 ماہ تک قسم اٹھائی میں اپنی ازواج سے بات نہیں کروں گا۔ کون؟ جناب حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی وہ تو رحمت دو عالم، وہ تو جان دو عالم، وہ تو امام المعصومین، وہ تو خاتم المرسلین، وہ امام الاولین والآخرین۔ کیا وجہ ہے وہ ناراض؟ کیوں؟ مزاج میں بعض اوقات کوئی ایسی بات آ جاتی ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ حضور سے ناراض ہوتی؟ بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت بیوی۔ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہا حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جی جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو برب محمد کی رب کی قسم ایسا ایسا معاملہ ہے، اور جب تم مجھ سے تھوڑی سی خفا ہوتی ہو تو کہتی ہے برب ابراہیم کے رب کی قسم معاملہ ایسا ایسا، میرے نام کی قسم نہیں اٹھاتی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اتنی بڑی شخصیات بھی ہوں تو کبھی کبھی مزاج میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کون علی جسے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس شہر کا دروازہ، اور کون فاطمہ جسے کہا سیدہ نساء اہل الجنہ کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ لیکن ایک موقع آیا آپس میں اختلاف ہو گیا، کسی بات پر تھوڑا سا جو ہے وہ تنازع ہو گیا۔ کون ہے بھائی؟ یہ تو سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، اور کون؟ علی شیر خدا۔ انسان ہے، مزاجن اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ شیخین، انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہستی تو وہ کون؟ حضرت ابو بکر، اور کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات فرماتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، حضرت ابو بکر کی کسی بات پر حضرت عمر خفا ہو جاتے ہیں، جواب تو نہیں دیتے، ناراضگی کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں، اور حالانکہ حضرت ابو بکر کا تقدس حضرت عمر کے دل میں اس نوعیت کا کہ کہتے تھے ابو بکر
ابو بکر تو نے جو ایک رات حضور کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی نا، وہ مجھے دے دے اور میری زندگی کی ساری نیکیاں واپس لے لے. میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے، مجھے ایک رات اپنی دے دے. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ابو بکر کی ایک رات کون مانگ رہا ہے؟ عمر. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ساری لے لے، اپنی ایک رات دے دے. تقدس، احترام، ادب اس نوعیت کا ہے. لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی بات سنی ہے، دل میں برداشت نہیں ہوئی، چپکے سے گھر چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ میری بات لگتا ہے عمر سے برداشت نہیں ہوئی، پیچھے پیچھے چل پڑے. یعنی اختلاف بنا لیا، نہیں بھائی میں بھی اس سے بات نہیں کرتا، پیچھے پیچھے چل پڑے. حضرت عمر گھر میں گئے، دروازہ بند کر لیا. ابو بکر باہر آئے، دروازہ دستک دے رہے ہیں، حضرت عمر کھول نہیں رہے. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں، پریشانی میں حضور سے تذکرہ کرتے ہیں. عمر ناراض ہو گیا. حضور آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کسے؟ ابو بکر کو. صحابہ جو ساتھ بیٹھے ہیں کہتے ہیں لگتا یہ ہے آج ابو بکر کسی سے لڑ کے آ رہا ہے. کیوں؟ رمز شناس تھے. یہ جو آپس میں محبت ہوتی ہے نا، تو حضور کو ایسی محبت تھی ابو بکر سے کہ کہا یہ لگتا ہے کسی شخص سے لڑ کے آ رہا ہے. کیونکہ جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے مزاج کو. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا نا، کہا تھا کہ اللہ میں نے ہر ایک کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابو بکر کا بدلہ کل تو جنت میں عطا فرمائی، جنت میں عطا فرمائی. تو حضور آ گئے، ابو بکر آ گئے اور کہا حضور مجھ سے عمر ناراض ہو گئے. تھوڑی دیر ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت عمر کہتے حضور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، آج میں ابو بکر میرے ساتھ میرے گھر بھی آ گئے لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا، یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مجھے ابو بکر کے بارے میں پریشان مت کیا کرو. کہا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب تم لوگ سب کہتے تھے، جب میں دعوت دیتا تھا تم سب کہتے تھے کذبتا محمد، نعوذ باللہ جھوٹ کہتا ہے، اور اس وقت یہ ایک ابو بکر تھا اور وہ یہ کہتا تھا صدقتا، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا. کہا مجھے اس کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو. بہرحال میں کیا بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیات بھی ہوتی ہیں تو بعض اوقات ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا ہم بھی آپس میں مزاجن چونکہ مختلف ہیں تو ہمارا بھی اختلاف ہر صورت میں ہوگا، ہر کنڈیشن میں ہوگا اختلاف. آج نہیں، سال بعد نہیں، 2 سال بعد، لیکن اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو سہنا ہے، اس کو پینا ہے، اس کو تنازع نہیں بنانا. اور بات یہ ہے ہمیشہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر کوئی غلط ہو، یعنی آپ حق ہیں تو دوسرا غلط ہو. بعض اوقات معاملہ ایسا ہے دونوں سچ پہ ہیں، دونوں حق پہ. ایسا بھی ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں حق پہ ہوں؟ ایک موقع پر صحابہ کا اختلاف ہوا. حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے عصر کی فلاں قبیلے میں جا کر، بنو ایک تھا یہودیوں کا قبیلہ، اس میں جا کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ ان سے معرکہ تھا، جنگ تھا، کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے. تو جب راستے میں پہنچے صحابوں کو جاتے ہوئے دیر ہو گئی تو وہاں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ نے کہا جی نماز عصر ہو چکا ہے تو چلے پڑھتے ہیں. تو باقی صحابہ نے کہا، دوسری جماعت نے کہا نہیں آپ کو پتہ نہیں حضور نے کہا تھا وہاں پڑھنی ہے، ہم تو یہاں نہیں پڑھتے. اللہ کی شان، بعض صحابہ وہاں پڑھ لیتے ہیں، بعض جا کے اس قبیلے میں جا کے پڑھتے ہیں، اس قبیلے کے محاصرے میں باہر پڑھتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے جب وہاں پر نماز کے لیے جاتے ہیں اور نماز ہو گئی، وہ مارکا ختم ہو گیا، وہ جنگ ختم ہو گئی، تو یہ دونوں قبیلے حضور سے کہتے ہیں حضور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے ہمیں فرمایا تھا نا کہ تم نے نماز وہاں پڑھنی ہے تو ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، بعضوں نے وہیں پڑھ لی، بعضوں نے جا کر اس قبیلے میں پڑھی، تو کون حق پر ہے؟ تو حضور نے فرمایا دونوں حق پر ہیں. حالانکہ حضور کیا فرمانا ہے؟ بھائی نماز وہاں پڑھنی ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچو، جلدی سے جلدی وہاں پہنچو. تو حضور سے جب پوچھا گیا تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں حق پر ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دونوں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، آپ اپنے حالات کے اعتبار سے معاملے کو سالو کر رہے ہیں، وہ بندہ باہر والا اپنے حالات کے اعتبار سے معاملے کو سالو کر رہا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو نا تو وہ کہے گا جناب یہ جو روڈ بنی ہے نا باہر، یہ ٹیڑھی بنی ہوئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، اس کو یہ اس طرح آ رہی ہے، اس طرح آ رہی ہے. کیوں؟ مسجد کے اعتبار سے تو ٹیڑھی ہے، کیونکہ قبلہ تو ٹیڑھا نہیں کیا جا سکتا نا. اب روڈ کے لیے قبلہ تو نہیں گھمایا جا سکتا.
تو یہ جو اندر کھڑا وہ کیا کہے گا؟ یہ روڈ تھوڑی سی ٹیڑھی بنی ہے، ترچھی بنی ہے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا، بالکل سیدھا ہونا چاہیے تھا۔ اب جو بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے وہ جب مسجد کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ جو مسجد ہے نا اس کا پلاٹ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، یہ صحیح پلاٹ نہیں ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے زاویے نگاہ سے مسئلے کو حل کر رہا ہے، اور اندر والا اپنے زاویے نگاہ سے مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ تو جناب کہنے کا مقصد یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرا والا اپنے اعتبار سے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسانوں کی طرف سے مصائب بھی آئیں گے، ایسا بھی ہوگا لوگ دونوں ٹھیک ہوں گے، ایسا بھی ہوگا دونوں خراب۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے یہاں ایک سبزی ہے جس کا نام ہے کریلے، بعض لوگوں کے سامنے رکھے جائیں کہتے ہیں واہ 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 کیا لذیذ سبزی ہے، اور بعض دیکھ کے کہتے ہیں یہ کڑوی سبزی ہم نے نہیں کھانی۔ بھائی اب ایک کو لذیذ کیوں لگ رہی ہے، ایک کو کڑوی کیوں لگ رہی ہے؟ یہ مزاج کے اندر فرق ہے، اس کا مزاج جو ہے اس کو وہ اچھی لگتی ہے، دوسرے کا مزاج ہے اس کو وہ اچھی نہیں۔ تو اسی طرح میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے مزاج اللہ نے مختلف بنائے ہیں، تو اس مزاج کی وجہ سے تھوڑی سی تلخ کلامی ہو جائے گی، تھوڑی سی بات آ جائے گی، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو برداشت کرنا ہے، اسے سہنا ہے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اصل تو کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ دنیا کے اندر اصل کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ دنیا میں آپ یہ توقع نہ کرو آپ خیر پہنچے گی، آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ دنیا ہے ہی سجن ہے، حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا تو قید خانہ ہے، یہ تو امتحانات کی جگہ ہے۔ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کبھی تمہیں خوشی پہنچ جائے نا، کوئی راحت پہنچ جائے تو اس پر شکر ادا کیا کرو، یار واہ 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 اللہ نے بڑا کمال کر دیا، بڑا اچھا ہو گیا، اس تکلیف والی دنیا میں مجھے کیا پہنچ گئی ہے؟ راحت۔ تو لوگوں سے توقعات نہ رکھیں یہ فلانا میرے لیے یہ کرے گا یہ کرے، کبھی مل جائے شکر کریں، لیکن کسی سے توقع نہ باندھے۔ کیوں؟ اس کا مزاج اور میرا مزاج اور، اس کے حالات اور میرے حالات اور۔ تو جب یہ کنڈیشن بنے گی تو یہ اختلافات ہمارے اندر سے کم ہوں گے۔ یہ میں نے ایک صورت رکھی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع پر اگلے جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اللہ ایک جماعت میں بنا دے اور ایک قبیلے میں بنا دے، اور اگر کوئی مسلمان بھی پریشان ہو اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ پریشان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔